ناظرین، آج جس موضوع پہ میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، شاید بہت سارے لوگ اس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کریں۔ میرا مطمع نظر یہ نہیں ہے۔ میرا مطمع نظر یہ ہے، پچھلے دنوں میں نے کچھ اشعار پڑھے جس کے اوپر میرے کچھ دوستوں نے کرٹیسزم بھی کیا، حالانکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، صرف جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان، ان کی اور ان کے اہل بیت کی صرف توصیف بیان کی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کسی نے مجھے کسی خاص فقہ کے ساتھ منسلک کر دیا، کسی نے مجھے کسی اور کے ساتھ منسوب کر دیا، اور وہ اس طرح کی چیز چلتی رہی۔ آج میں تھوڑی سی اسی قسم کے ایک موضوع پہ بات اصل میں نیکنیتی کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم سادات کی بات کرتے ہیں، تو میرا مطمع نظر اس میں یہ ہے کہ میں دنیا داری کی ایک چھوٹی سی مثال، نبی کے گھرانے کی بعد میں بات کرتا ہوں، میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک پولیس آفیسر، ہمارے پاس اگر کوئی بندہ اس ریفرنس سے آ جائے کہ میں فلاں پولیس والے کا رشتہ دار ہوں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کو کرسی بیٹھنے کے لیے دیتے ہیں، اس کو چائے پلاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کام جتنا ممکن ہو اس کا کام ہم کریں اور اس کو عزت کے ساتھ رخصت کریں۔ اسی طرح کسی اور محکمے میں آپ چلے جائیں، آپ کسی جو ہے نا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے آفیسر کے پاس چلے جائیں، آپ کسی جو ہے نا آرمی آفیسر کے پاس آپ چلے جائیں، کسی بھی محکمے میں آپ چلے جائیں، آپ کا کوئی ریلیونٹ اس محکمے کا بندہ جائے گا، خود چلا جائے یا اس کا کوئی ایون ریلیٹیو چلا جائے اور وہ جا کے کہے کہ جی میں فلاں کا بھائی ہوں، فلاں کا بھتیجا ہوں یا فلاں کا بیٹا ہوں، تو وہ آفیسر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو آنر دے گا، اس کی رسپیکٹ کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، اس کو تپاک سے ملے گا، اور اس کے بعد اس کی کوشش کرے گا کہ اس کا کام جلدی سے جلدی کرے اور اس کو عزت کے ساتھ رخصت بھی کرے گا، بلکہ جو زیادہ کرٹیس لوگ ہیں وہ گاڑی تک چھوڑ کے آئیں گے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، ہم نے ذات برادریوں میں ہم بٹ گئے، قبیلوں میں بٹ گئے، ہمارے پاس ہماری زبان بولنے والا بندہ آ جائے تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہماری برادری کا بندہ آ جائے تو چاہے ہم اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، وہ تعارف کروائے کہ میں فلاں برادری سے ہوں، تو وہ برادری والا جو بھی کوئی آفیسر ہے، کوئی بڑا ہے، جو اس کا سرپنچ ہے، مشر ہے، وہ اس کو نہ صرف عزت سے پیش آئے گا بلکہ اس کا کوشش کرے گا کہ اس کا جو بھی دنیاوی معاملہ ہے، جو اس کی مدد کر سکتا ہے، جو اس کا احساس کر سکتا ہے، جو اس کا خیال کر سکتا ہے، وہ کرے اور اس کا وہ کام کر کے اس کو عزت کے ساتھ، تپاک کے ساتھ اور محبت کے ساتھ رخصت کرے گا۔ یہ سارا کام ہم دنیاوی معاملات میں اور ایک دوسرے کے لین دین میں، ایک دوسرے کے تعلقات میں، ایک دوسرے کے معاملات میں تو ہم کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میرا تعلق نبی کے گھرانے سے ہے، سادات سے ہے، میں سید ہوں، تو پتہ نہیں ہمارے چہروں کے اوپر شکنیں کیوں پڑ جاتی ہیں، پتہ نہیں ہمیں کیا پرابلم ہو جاتا ہے کہ ہم یعنی کوئی کیا مسائل ہمارے اندر سے کوئی چیزیں ابلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم اس کو پہلے تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور نہیں جی ہے کتنے سید ہے جی، اور چہرے تو سید لگتا ہی نہیں جی۔ بھائی میں سادہ سی بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی ذات کا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں تو ابھی رانا ہوں، میں چودھری ہوں، میں فلانا ہوں، تو ہم سارے اس کو اون نہیں کرتے، ہم سارے اس کو آنر نہیں دیتے۔ ہم نے کبھی اس کو پوچھا کہ نہیں تو اس ذات کا نہیں ہے، تو فلانا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں پوچھا۔ تو میں کہتا ہوں اگر ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے میں سید ہوں، میرا تعلق نبی کے گھرانے سے ہے، میرا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، وہ کلیم کر رہا ہے نا، میرا اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں گے یہ سچا کہ جھوٹا ہے، ہم یہ دیکھیں یہ کلیم کیا کر رہا ہے۔ اگر یہ کلیم کر رہا ہے کہ میرا نبی کے گھرانے سے تعلق ہے تو باقی ہماری بات ختم ہو جاتی ہے، ہمارے پہ اس کی عزت واجب ہو جاتی ہے، ہمارے پہ اس کی عزت جو ہے نا فرض ہو جاتی ہے بلکہ، اور ہم نے اس کی عزت بھی کرنی، اس کی تکریم بھی کرنی، اس کا خیال بھی رکھنا ہے، اس کے جو جائز پاسبل کام ہے وہ بھی کرنے ہیں، اور اس کو پوری آنر دے کے
روانہ ہم نے کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے ہم نے یہ نہیں دیکھنا یہ سچا کہ جھوٹا ہے، وہ اس کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کلیم کیا کر رہا ہے، یہ تعلق کس سے بتا رہا ہے۔ تو جس ذات بابرکات سے وہ تعلق بتا رہا ہے، ہم نے تو اس ذات کی جو ہے نا محبت میں اس کی عزت کرنی ہے، ہم نے اس ذات کے تعلق کی وجہ سے اس کی عزت کرنی ہے، ہم نے اس ذات کا جو وہ ایک ریلیشن اور جو وسیلہ دے رہا ہے ہم نے اس کی عزت کرنی ہے، تو ہمارے پہ اس کی عزت فرض ہو جاتی ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ جہاں کوئی بندہ، کوئی شخص اپنا تعارف کروائے کہ وہ سادات سے ہے، وہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے ان کا تعلق ہے، ان کے خاندان سے اس کا تعلق ہے، تو ہمارے پہ اس کی عزت فرض ہو جاتی ہے، اور ہمیں اس کی عزت کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم بیسیکلی اس کی عزت نہیں کر رہے، ہم اس نبی آخر الزمان کی عزت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں ہے، جس کی وجہ سے ہم اور آپ اس کائنات میں یہ سارے مزے لوٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ساری زندگی گناہوں میں ڈوبے ہونے کے باوجود ہمیں پتہ ہے کہ رب حبلی امتی، ہمیں ہمارے نبی ہمارے لیے کتنی پوری راتوں سجدے میں رہے اور رکوع و سجود میں رہے تاکہ میری امت بخشی جائے، تو ہم نے اس نبی کے نام کی وجہ سے اس کو آنر کرنا ہے۔ اس لیے برائے مہربانی اہل بیت میں سے، سادات میں سے کوئی بھی آپ کے پاس آئے، بھول جائیں کہ وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ اہل حدیث ہے، آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ نسبت کہاں اپنی جوڑ رہا ہے، جہاں وہ نسبت جوڑ رہا ہے اس نسبت کی آپ قدر کریں، کیونکہ اس نسبت کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے، اس امتی ہونے کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے، اور اسی سے ہی ہماری فلاح ہوگی، اور اسی سے ہی ہماری بخشش ہوگی، اور اسی سے ہماری عزت اور تکریم ہے، اور اسی سے یہ ریل پیل ہے، اور اسی سے یہ ساری عزت ہے۔ یہ سارا کچھ انہی ہستیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، تو اس لیے ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم اہل بیت سے اور جو ہے نا اس گھرانے سے جو سادات سے اپنا تعلق بیان کرے، اس سے محبت کا سلسلہ کریں، اس سے شفقت کا سلسلہ کریں اور اس کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو، ہمیں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے کی اور ان کے جو اسوہ حسنہ ہے اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے، اہل بیت کی اور سادات کی قدر کرنے کی توفیق دے، آمین۔